بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کا جو مکمل طریقہ تھا اور کن چیزوں پر تیمم کر سکتے ہیں وہ مکمل تفصیل کے ساتھ دوسری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر تیمم جائز ہوتا ہے، کب تیمم جائز ہوتا ہے، کن صورتوں میں تیمم جائز ہوتا ہے۔ 8 وجوہ کی بنا پر تیمم جائز ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ 1 میل تک یعنی 1.5 کلومیٹر تک پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ یعنی 1 میل تک اگر پانی کہیں بھی آپ کو نہیں مل رہا تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی گھر کے اندر ہے اور پانی جو ہے وہ باہر موجود ہے، تو گھر سے باہر نکلتا ہے، درندوں کا خوف ہے یا ڈاکوؤں کا خوف ہے، جان جانے کا خطرہ ہو ڈاکوؤں کی وجہ سے، تو بھی گھر کے اندر پانی موجود نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے گھر کے اندر پانی موجود نہیں ہے، باہر پانی موجود ہے اور حکومت کی طرف سے باہر کرفیو لگا ہوا ہے، گھر سے نکلنے کی اجازت نہ ہو، گھر میں پانی موجود نہ ہو، تو بھی گھر کے اندر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ آدمی کسی ایسی جگہ پر ہو کہ اس کے پاس پانی موجود ہو لیکن پانی پینے کی بقدر ہو، کے ساتھ اگر وضو کرے گا تو پینے کے لیے باقی نہیں رہے گا، تو اس وقت جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ 5ویں صورت ہے کہ پانی تو کنویں کے اندر موجود ہے لیکن نکالنے کا کوئی آلہ موجود نہ ہو، جیسے کوئی ڈول وغیرہ ہوتے ہیں عام طور پر کنووں کے اوپر، اگر پانی نکالنے کے لیے وہ موجود نہ ہو تو پھر بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 6ٹھی صورت یہ ہے کہ انسان اتنا بیمار ہو، یعنی فالج کا مریض ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو کہ پانی کمرے کے اندر موجود ہے لیکن ہاتھ کے ساتھ یا پاؤں کے ساتھ چل کر پانی تک نہیں پہنچ سکتا، تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ 7ویں صورت یہ ہے کہ اتنی سردی ہو، یعنی 100% سردی ہو، اس سردی میں اگر اس کو پتہ ہے کہ وضو یا غسل کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا۔ 8ویں صورت یہ ہے پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو، آدمی بیمار ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نہاؤں گا یا وضو کروں گا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو بیماری کے بڑھنے سے بچنے کے لیے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ تھی 8 صورتیں جن کی وجہ سے تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہمیں ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، تیمم کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کن چیزوں پر کرنا ہے، ان سب کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔